اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ۔ یہ واقعہ عبد المالک کی کتاب دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات کے صفحہ نمبر 72 سے لیا گیا ہے۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں اور کروں تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے نہر ہو۔ اس عورت کا شوہر ہنستا اور کہتا، اپنے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواب دیتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ ہر روز اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس خاتون کے شوہر نے ہنس کر کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر نماز عصر کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک نہایت امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہ تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا، میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں تو میرے والد صاحب رہتے ہیں، گھر کا دوسرا آدھا حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں۔ آج میں اس ارادے سے نکلا تھا کہ نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش یہ ہے کہ میرا آدھا گھر آپ ہدیۃً قبول فرمائیے۔ اگر آپ کو بلا قیمت مکان لیتے ہوئے تردد ہو رہا ہے اور آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہو رہی تو جتنی رقم آپ آسانی سے اس مکان کی ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کر دیجیے۔ وہ عورت کہتی ہے، ہم نے ادھر ادھر سے کچھ رقم جمع کی جو کم و بیش 8,000 ریال بن گئے۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔
اب ہم اس آدھے مکان کے مالک تھے۔ مکان ریاض کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے تو نہر ہونی تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا، گھر تو مل گیا، نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایقان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا، یہ نہر ہی تو ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا، آدمی کا گھر نہر کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔